YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ٹاپک ہے یہ بڑا اہم اور بہت ہی زیادہ خاص ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک پہ میں آپ کو دو واقعات ایک ہی واقعے کے اندر سناؤں گا، اور آپ نے اس کو سمجھنا بھی، اس لکیر کو دیکھنا بھی ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، اور لڑکی شادی ہو کر اپنے سسرال جاتی ہے، اور وہاں جا کر جب شوہر اس کے پاس آتا ہے تو وہ شوہر کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتی ہے، شوہر کو وہاں سے بھگا دیتی ہے۔ اسی طرح ایک دن گزر جاتا ہے، 2 دن گزر جاتے ہیں، 3 دن، یعنی کہ 10 دن گزر جاتے ہیں۔ شوہر تنگ آ کر اپنی بہن سے کہتا ہے کہ میری شادی تو کروا دی، لیکن شادی والا کوئی سلسلہ میرا بیوی کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی 60 ہندسوں میں اس نے وہ ساری سٹوری سمجھانے کی کوشش کی، اور جب سٹوری سمجھا دی تو اس لڑکی نے جا کے اپنی ماں سے کہا، بولا بھائی جو نا کچھ اس طرح سے کہہ رہا تھا، آپ کے سامنے بات نہیں کر سکتا، لیکن اس طرح سے کہہ رہا تھا کہ جو لڑکی بیاہ کر ہم لائے ہیں وہ رہنا نہیں چاہتی، اور نہ ہی ہمارے بھائی کو اپنا شوہر قبول کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ہی وہ رہنا چاہتی ہے اور نہ ہی ہمارے بھائی کو شوہر قبول کر رہی ہے۔ تو اس لڑکے کی ماں گئی اس کے پاس، تو جا کے پوچھا کیا؟ اس نے کہا جی نہیں، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، میں یہاں رہنا نہیں چاہتی، یہ نہیں کرنا چاہتی، وہ نہیں کرنا چاہتی، آپ مجھے طلاق دیں۔ تو اس کی ماں نے کہا اس سے پہلے کہ یہاں شور شرابہ ہو یا دنگا فساد ہو اور پورا محلہ جو نا وہ تماشا دیکھے، تو کیوں نہ اس کی ماں کو بلا لیں اور اسی سے بات کریں۔ اس کی ماں سے جب بات کی گئی کہ ایسا ہے، نے کہا نہیں اس کو زبردستی لے جاؤ، اس طرف یہ کرو وہ کرو۔ اس نے بولا زبردستی والی بات نہیں، لیکن میرا سوال ہے ان لڑکیوں سے، ان عورتوں سے، کہ آپ اگر اپنے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہو، یا آپ کا شوہر آپ کو پسند نہیں ہے، بدصورت ہے، یا اس میں کوئی خامی ہے، ٹھیک ہے نا، اگر ایسی کوئی چیز ہے تو آپ نکاح سے پہلے انکار کیوں نہیں کرتی؟ نکاح سے پہلے کیوں نہیں کہتی جی مجھے نہیں کرنی؟ نکاح کے وقت کیوں نہیں کہتی؟ یا اپنی بہن کو یا والدہ کو، کسی کو کیوں نہیں کہتی کہ مجھے فلانا پسند ہے، وہاں شادی کراؤ؟ یہاں بڑے مزے سے شادی کروا بھی لیتی ہیں، لاکھوں کا سامان بھی جمع ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی مجھے نہیں رہنا، تو شادی کیوں کی تھی؟ تو پیارے دوستو، ہاتھ میں کس طرح کی لکیریں ہوتی ہیں بنا کر بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم یہ لے لیتے ہیں زندگی کی لکیر، ٹھیک ہے، زندگی کی لکیر، اس کے بعد یہ آ گئی دماغ کی لکیر، اس کے بعد یہ آ گئی دل کی لکیر، ٹھیک ہے، یہ آ گئی دل کی لکیر۔ اب آپ اس بات پر غور کریں، اگر دل کی لکیر ذیل کے ادھر سے شروع ہو رہی ہے، یہ یعنی یہاں سے شروع ہو کر اس طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں آ رہی ہے دل کی لکیر، اور دل کی لکیر جو نا ہے کمزور سی۔ ایسے جو مرد ہوں یا عورت ہوں، ان کے اندر جنسی معاملات جو ہے وہ کچھ حد سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک حد ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ مراد اگر ایسا مرد ہے تو یہ وہ مرد ہے کہ یہ کسی جانور کو بھی نہیں بخشنے والا، اور اگر یہ کسی عورت کے ہاتھ میں اس طرح سے علامت ہے تو وہ بھی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، جو کہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں کہ یہ لکیر دیکھیں کس طرح سے کمزور لکیر ہے، اور اس کے اوپر اگر یہاں سے ایک تاثراتی لکیر نکل کر یہاں پر آ کر اس کو تھوڑا سا ڈیمیج کرتی ہے، یہاں سے زندگی کی لکیر کے اندر سے نکل کر اور دماغ کی لکیر کو کاٹ کے اور دل کی لکیر کے پاس یہاں آ کر وہ کرتی ہے، اور یہ جو شادی کی لکیر چل رہی ہے، یہ شادی کی لکیر جو نا اس تک بھی چلی جاتی ہے اور اس کو بھی کاٹ دیتی ہے۔ تو یہاں سے یہاں تک کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ جو اس طرح سے یہاں سے تاثراتی لکیر نکلی زندگی کی لکیر سے، کہ کچی ہی عمر میں، یعنی کچی عمر ہوتی ہے نا، یعنی بالغ ہونا وہ اور بات ہے، یہ بالغ ہونے سے پہلے کسی بھی ایسی گمراہی اور کسی بھی ایسی چیز میں چلے جانا، یا کسی بھی ایسی چیز میں بھٹک جانا جس سے اپنی زندگی تباہ کر بیٹھنا، اب وہ دوسروں کے سامنے جاتے ہوئے شرمندہ ہوتی ہیں کہ میرا کیا ہوگا۔ لیکن یہ جو سلسلہ چل رہا ہے
یہ سلسلہ یہاں ہی ختم نہیں ہوا. پھر اگر ہم اس کا ابھار یہاں دیکھتے ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ ابھرا ہوا. ایک تو ہوتا ہے نا نارمل طریقے سے ابھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ ابھرا ہوا. اور اس کے بعد اگر ہم اس کے دیکھتے ہیں یہاں سے یہ نکلتی ہے، یہاں ذیل سے نکلتی ہے. ایسی عورت ہو مرد ہو، ان کے اندر حص ہوتی ہے کہ خام خواہ حسد کرنا، جلنا، حسد کرنا. مثال کے طور پر آپ نے کوئی کپڑے پہنے ہیں تو ان کو حسد ہوگی کہ انہوں نے یہ کیوں پہنے ہوئے ہیں. یا آپ کے آفیسر کوئی بہت زیادہ قدر کرتا ہے تو ان کو حسد ہوگی کہ اس کی قدر کیوں ہوتی ہے. یا آپ کو کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار بہت چل رہا ہے، ان کو حسد ہے کہ کیوں چل رہا ہے کاروبار، اس کا کاروبار تباہ کیوں نہیں ہوتا، برباد کیوں نہیں ہوتا. پیارے دوستو، یہ جو لکیریں ہیں ان کو غور سے دیکھیں، ان کو اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں ان میں دیکھیں. اگر ایسی لکیریں ہیں تو ان کو گائیڈ کریں. یہ نہ ہو کہ کل کو بیوی آئے اور کہے جی مجھے نہیں رہنا، میں جا رہی ہوں، تو بھائی اس میں کوئی قصور تو ہو، کوئی معاملہ تو ہو. ایسے لوگوں میں ہوس ہوتی ہے، ہوس سے مراد یہ کہ آج میرے ساتھ، کل آپ کے ساتھ، پرسوں اس کے ساتھ، اگلے دن اس کے ساتھ، اگلے دن اس کے ساتھ. یہ اس طرح سے رہتے ہیں. جیسے نا بندہ کہتا ہے کہ آج میں نے مرغی کھائی تو کل پالک کھا لوں گا، اگلے دن یہ کھا لوں گا، اگلے دن یہ کھا لوں گا. یہ بھی وہی لوگ ہوتے ہیں. عورت ہے تو یہ مختلف جگہوں میں جانا شروع کر دے گی، اور مرد ہے تو وہ سمجھو کہ وہ بھی سارا دن اس کا مشن ہی یہ ہوتا ہے، جو کمائے گا وہ یہاں ہی لٹائے گا. تو پیارے دوستوں، لکیروں کو غور سے دیکھیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اور اپنے اچھے کمنٹس بھی کیجیے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری ویڈیو آپ کس طرح لائک کر رہے ہیں اور کس طرح آپ اس کے بارے میں کمنٹس دیتے ہیں. اور آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہو تو اس کے بارے میں بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ. عمران نے سوال کیا انڈیا سے کہ میں نے گھر والوں سے چھپ کر نکاح کر لیا ہے، اب بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، بہت زیادہ مسائل بن رہے ہیں، یہ بتائیں کہ میری بیوی کب تک اپنے گھر آئے گی، یعنی کہ ہمارے گھر آئے گی. پیارے دوست، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں تو شادی کی 2 لکیریں ہیں اور شادیاں آپ کی 2 نظر آتی ہیں. رہی بات یہ جو چھپ کے شادی کی ہے، اس کے لیے آپ کوشش کریں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ معاملات تناؤ کا شکار ہو جائیں گے. طبیعہ سید نے سوال کیا بریلی سے کہ میری ایک شادی ٹوٹ چکی ہے کیونکہ وہ شوہر میرا اچھا نہیں تھا. اب یہ بتائیں کہ دوسری شادی کب تک ہوگی اور کیا یہ شادی کامیاب رہے گی یا نہیں. آپ کی شادی 2023 کے آخر میں ہوگی اور یہ شادی کامیاب رہے گی اور زندگی بہت اچھی گزرے گی. اور اس سے بھی بہتر گزارنے کے لیے جو آپ کے ہاتھ میں لکیریں ہیں، قسمت کی لکیر اور کامیابی کی لکیر، وہ یہ اشارہ کر رہی ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ 103 مرتبہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. یقین کریں اتنی عمدہ اور اتنی اچھی زندگی ہوگی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتی. لیکن کوشش کریں، کل کا انتظار نہ کریں، آج سے ہی سورہ فاتحہ کا آغاز کریں. راشد سیفی نے سوال کیا ہے انڈیا سے کہ مالی طور پر بہت زیادہ پریشان ہوں، بہت سخت حالات ہیں، یہ بتائیں کہ میرے حالات کبھی اچھے بھی ہوں گے یا نہیں. پیارے دوست، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آپ کے حالات 2022 کے 9ویں ماہ کے بعد انشاءاللہ بہت اچھے اور بہت بہتر ہو جائیں گے. بہرحال آپ کوشش کیا کرو جتنا ہو سکے توبہ استغفار کی تسبیح کیا کریں، انشاءاللہ آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی اور اللہ آپ پہ رحم کرے گا. آمنہ نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی. ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی غیروں میں ہوگی اور آپ کی شادی اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہوگی انشاءاللہ. نادیہ نے سوال کیا دبئی سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی. نادیہ صاحبہ، آپ کی شادی 2024 میں ہوگی اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی اور زندگی بڑی اچھی ہوگی انشاءاللہ. سمرا نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی. سمرا صاحبہ، آپ کی شادی انشاءاللہ العزیز شادی کامیاب ہوگی اور شادی کے بعد زندگی بہت اچھی ہوگی. اور کوشش کریں کہ تیسرا کلمہ جو ہے 90 بار اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. آپ کی قسمت بہت اچھی ہے، اس قسمت کو ضائع نہ کریں. وقاص نے سوال کیا امان سے کہ کام کب ٹھیک ہوگا اور کب میرے حالات بہتر ہوں گے.
پیارے دوست، اللہ کے فضل سے 2022 کے 7ویں اور 8ویں ماہ کے بعد آپ کے حالات میں بہت زیادہ چینجنگ اور بہت زیادہ بہتری آنے لگی ہے اور انشاءاللہ بہت زیادہ بہتری آئے گی۔ ذیشان علی نے سوال کیا لیہ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے آنے والے وقت میں حالات کیسے رہیں گے۔ آنے والے وقت میں آپ کے حالات اللہ کے فضل سے بہت بہتر اور بہت اچھے رہیں گے، اور آپ کوشش کریں آپ سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھا کریں۔ انیلا نے سوال کیا حسن عبدال سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی۔ انیلا صاحبہ، آپ کی شادی لو میرج نظر نہیں آتی ہے، آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی، اور آپ کی شادی اللہ کے فضل سے بہت کامیاب ہوگی۔ نماز کی پابندی کریں، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ وسیم خان نے سوال کیا دبئی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی اور سفر ہے یا نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں سفر کی مزید لکیریں بھی ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیریں بھی موجود ہیں، اور آپ انشاءاللہ العزیز کامیاب بھی ہوں گے۔ بہرحال کوشش کریں سورہ اخلاص اور سورہ کوثر اس کو 191 بار اپنی زندگی کا معمول بنائیں، انشاءاللہ العزیز آپ اپنی کامیابی دیکھ کر خود حیران ہو جائیں گے۔ AK فرام ملتان نے سوال کیا ہے کہ شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی لو میرج ہوگی، اور شادی کامیاب رہے گی، اور شادی کے بعد کی زندگی بھی انشاءاللہ العزیز بہت اچھی ہوگی۔ سید علی حسن نے سوال کیا ہے راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میں باہر ملک کب تک جاؤں گا۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں جو سفر کی لکیریں موجود ہیں اس کے حساب سے 2023 میں آپ کو 3 سے 4 سفر آنے کا امکان ہے، اور سفر بڑے بہتری کے اور اچھے سفر ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔